وقنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مزارع له ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتوكل على غيره من نبي وولي ونبي وتقي وحسين وجميل وسليم فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کی بنیاد ڈال چکے، بیت اللہ شریف کو مکمل بنا چکے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار اس کو تو قبول فرما، ہماری جانب سے بلا شبہ تو سننے والا ہے۔ وقال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے کون؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور جو اللہ کے سوا کو کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ لوگ راہ راست پر آئیں گے، یہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا مسجدا، جو اللہ کے گھر کو بنائے گا، بنا اللہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، کہ جو آدمی میری سنتوں کی پابندی کرے گا، میری سنتوں پر چلے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں سے اللہ اس کو نوازیں گے۔ المحبت فی قلوب البررہ، نمبر 1 جو سنتوں پر چلے گا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا انعام اس کا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور ظالموں کے دلوں کے اندر، شریر لوگوں کے دلوں کے اندر، دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیں گے۔ الثقۃ فی الدین، تیسرا انعام اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ دین پر اس کو جما دیں گے۔ چوتھا فرمایا وَالثقۃ فی الدین وَالسَّعَةُ فی الرِّزْقِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بہت بڑھا دے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
وصدق رسوله النبی الکریم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے۔ گفتار کا وہ غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی کردار کا حجازی بن نہ سکا۔ محترم بھائیو دوستو بزرگوں، بڑی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ہماری نور الاسلام مسجد جس کا رینوویشن الحمدللہ کیا جا چکا ہے، اور بہت سارا کام جو سال ہر سال سے سوچ رہے تھے کہ اس کو کرنا چاہیے، الحمدللہ 2022 سے چل کر 23 تک میں اس کام کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں سے پورا کروایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ مسجد کے ساتھ وہی شخص جڑتا ہے، مسجد کے خدمت میں وہی شخص رکھتا ہے، مسجد کو آباد وہی شخص کرتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اور مسجد میں وہی شخص آتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ گھر کے باہر سے بہت سارے لوگ گزرتے رہتے ہیں، ہزاروں لوگ ہمارے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، لیکن ہم دعوت اسی شخص کو دیں گے جس سے ہمیں محبت ہوگی۔ ہر ایک کو تو یہ نہیں کہیں گے آؤ چائے پی لو، آؤ چائے پی لو، آؤ کھانا کھا لو، سب کو نہیں کہیں گے، کہیں گے اسی کو جس سے ہمیں محبت ہوگی۔ ہم مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، مسجد میں خدمت کرنے والے ہیں، مسجد میں اپنی جان و مال لگانے والے ہیں، مسجد میں اپنے روپے دینے والے ہیں، مسجد میں اپنی دولت لگانے والے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں، مسجد میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، مسجد میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ آج آپ لوگ باہر آ کر بیٹھے ہیں نور الاسلام مسجد میں، کیوں آ کر بیٹھے ہیں؟ اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے۔ کیوں اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو آپ سے محبت ہے، اس سے محبت ہے، ہم سب سے محبت ہے۔ بہرحال ہم آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وراثت میں بھی ملا ہے، یہ فکر، یہ خدمت، یہ جذبہ مسجد کو تعمیر کرنے کا، مسجد کو بنانے کا، مسجد کو آباد کرنے کا، یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں ملا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں جاتے تھے مسجد کو بنانے کی فکر کرتے تھے، صحابہ جہاں کہیں جاتے تھے پہلے مسجد بناتے تھے۔ یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے یہ جذبہ ہمیں ملا ہوا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے نکلے مدینہ کی طرف۔ سب سے پہلا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوبا میں ہوا، کلثوم کے گھر میں ہوا۔ 14 دن رہے، 14 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کوبا کو بنایا۔ جہاں ٹھہرے وہاں پہ بھی مسجد بنا دی۔ 14 دن ٹھہرے، 14 دن میں مسجد بنا دی۔ آج بھی مسجد کوبا موجود ہے۔ آپ لوگ عمرہ میں جاتے ہوں گے، ہم سب جو عمرہ میں جاتے ہیں، شنیچر کے روز چل کر جانا کوبا مسجد میں، یہ فرمایا کہ ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ جانے والے گئے ہوں گے، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی چلتے چلتے وہاں تک پہنچے تھے شنیچر کے روز، اور 2 رکعت نماز پڑھنے پر عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی بیت اللہ شریف کی اور اللہ تعالی مسجد نبوی کا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ بہرحال آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد جو بنائی کوبا میں بنائی،
آگے چلے مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑنے لگے، ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو بتا دیا گیا ہے اس کو کہاں ٹھہرنا ہے، جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی وہی میرا میزبان ہوگا۔ چنانچہ اونٹنی چلی، چلتے 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 ایک جگہ بیٹھی، صحابہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہی ہے، لیکن پھر وہ اونٹنی اٹھی اور اونٹنی اٹھ کر پھر واپس آئی اور دوسری جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ جہاں یہ اونٹنی پہلے بیٹھی تھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دوسری بنائی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلی فکر کس کی کی؟ مسجد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بچوں کو بلایا، کس کی ہے؟ سہل اور سہیل کی، بلاؤ، یہ بالغ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم آپ سے یہ زمین سودا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی اللہ ہم تو آپ کو فری میں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، فری میں مجھے نہیں چاہیے، آپ سودا کیجیے۔ سودا کرتے کرتے انہوں نے کم دام کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم 40,000 دینار دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر ان کو پیسے دے دو، ان کے پیسے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسجد کے لیے 40,000 درہم قربان کیے۔ یہ ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلی زمین خرید کر دی۔ بہرحال میں نے ابھی ایک آیت شریف آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ہم نے روپے دیے، ٹرسٹوں نے خدمت کی، ٹرسٹوں نے محنت کی، مہمانوں نے کام کیا اور مال دولت ہم نے دی، ہم کسی بہت سارے لوگ دے نہیں سکے، انہوں نے دعائیں کی۔ ان سب کے لیے ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو بنا دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بنا دیا اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، تو کیا کیا؟ بنانے کے بعد کیا کیا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس کو قبول کرو۔ اب ذرا سوچے، نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، ابراہیم جیسے نبی ہے، انبیاء میں سے ہے، بڑے انبیاء میں سے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ تم بناؤ کعبۃ اللہ شریف کو، اللہ نے حکم دیا۔ اب ان کی نیت میں کھوٹ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ریاکاری تو ہو ہی نہیں سکتی، دور تک ریاکاری کا نام و نشان نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اچھا عمل کرو، مسجد بناؤ، کچھ بھی بناؤ، اچھا عمل کرو، تو اچھا عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگو۔ تو یہ مسجد تو ہم نے بنا دی، اس کی قبولیت کی دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم نے اپنے روپے لگائے، اپنی محنت لگائی، اپنی جان لگائی، دامے درہمے قدمے سکھانے، ہر طریقے سے ہم نے اس مسجد کو آباد کیا، اے اللہ اس کو تو قبول کرو۔ آمین کرے سب آمین کرے۔ اے اللہ قوت اسلام کو ہم نے بنا دیا ہے، اس کا رینوویشن کر دیا ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانب سے اس کو قبول کرو۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ لاجپور کا نام آپ نے سنا ہوگا، سورت کے اندر ایک گاؤں ہے لاجپور، جہاں کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، مفتی عبدالرحیم لاجپوری، جن کا فتاویٰ مشہور ہے، فتاویٰ رحیمیہ، یہ انہی کا گاؤں ہے، وہیں کے وہ رہنے والے تھے۔ ان کے گاؤں کے ان سے بھی پہلے بہت بڑے مفتی تھے، مفتی مرحوم الرحمان، انہوں نے مسجد بنائی، ایک مسجد چھوٹی سی بنائی۔ اب انہوں نے مسجد بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ قبول کرو، اے اللہ قبول کرو۔ تہجد میں اٹھتے تھے، ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، جب موقع ملا اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ اس کو قبول کرو۔ ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ مسجد بنائی کہ اللہ کے یہاں قبول ہے یا نہیں۔ تو ہمارے ٹرسٹوں کو بھی چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کا ٹرسٹی بنایا ہے، 2 رکعت پڑھ کے ہمیں روزانہ دعا کرنی چاہیے، اللہ یہاں کا میں تم نے ٹرسٹی بنایا ہے، ہماری خدمت کو قبول کرو، ہماری مسجد کو قبول کرو۔ بہرحال تو وہ دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور مسجد میں وضو کر کے داخل ہوئے، داہنی جانب گئے، داہنی جانب جا کر وہاں انہوں نے 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ تشریف لے گئے
پھر اٹھ کر اس خواب کو بیان کیا گیا تو بتایا علماء کرام نے کہ تمہاری اس مسجد کو بنانا اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. اللہ تعالیٰ تو اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں بشارتیں ملے، اس کی قبولیت کی، اس کی مقبولیت کی بشارتیں ملے. اس کے بعد مسجد دوسری بنا دی گئی، توڑ کر بڑی مسجد بنائی گئی. لیکن آج بھی آپ لاجپور کی مسجد میں جاؤ گے تو وہاں وہ پتھر الگ سے ملے گا، دوسرے پتھر سمیت آپ کو ملیں گے، وہ پتھر الگ سے ہے. جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی آج بھی وہ پتھر موجود ہے. بہرحال تو ہمیں قبولیت کی دعائیں کرنی چاہیے. تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ہم سے لیا ہے، کیونکہ مسجد بنی ہے اور مسجد کے عنوان سے میں آیا ہوں، لکل مقام مقال. ہر جگہ کے لیے ایک بات ہوتی ہے، مسجد کی بات ہے تو میں مسجد ہی پر آپ کے سامنے گفتگو کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کو بناتا ہے، اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی تو مسجد نہیں بنا سکتا، میرے جیسا غریب آدمی مسجد کہاں بنا سکتا ہے؟ تو بھائی پوری مسجد بنائے، ان کے لیے آسمانوں میں گھر بنایا جائے، ایسی بات نہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ فاختہ کے گھونسلے کے برابر، کبوتری چھوٹی ہوتی ہے، فاختہ ایک ہوتا ہے جس کو گھوڑا ہماری بھاشا میں کہتے ہیں گھوڑا، تو فاختہ کے گھونسلے کے برابر بھی بنائے گا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائے. کتنی بڑی بشارت ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی کیپیسٹی دی ہے اس کیپیسٹی کے برابر وہ روپے خرچ کرے گا، مال خرچ کرے گا، اپنی خدمت کو لگائے گا، اپنے کام کو لگائے گا، اپنے ذہن کو لگائے گا، نمازیں پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا آسمانوں میں گھر بنائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. تو ہمیں مسجد سے محبت کرنی چاہیے. نہیں، مسجد سے محبت کرنا یہ نہیں ہے خالی کہ یہ رینوویشن کرا دیا، اے-سیاں لگا دی، یہ قالینیں لگا دی، یہی نہیں. یہ ہے اس سے مسجدیں بنتی ہیں، یہ گھاڑے مٹی سے مسجدیں بنے گی، یہ کانچ وغیرہ سے مسجدیں بنے گی، یہ اے-سی وغیرہ سے مسجدیں بنے گی. مسجدیں آباد ہوتی ہے نمازیں پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے. مسجدیں آباد ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے، دین کا کام کرنے سے. بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے، ایک جملہ ہے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ مسلمان مسجد کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ بغیر مسجد کے اس کو چین نہیں آتا. اور مسجد کے باہر وہ ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر نکل گئے ہو. مچھلی جب پانی کے باہر نکل جاتی ہے تو وہ پھڑپھڑاتی ہے کہ کب میں پانی میں چلا جاؤں، کب میں پانی میں چلی جاؤں، کب میں پانی میں چلی جاؤں. ایک مسلمان کا دل مچھلی کی طرح ہوتا ہے، جب وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، اپنے کام دھندے میں لگا ہوتا ہے، بس اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ اذان کب ہوگی، اذان جیسے ہو میں اپنا کام دھندا چھوڑ کے میں مسجد میں چلا جاؤں. اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، تو کیا ہوگا؟ ہر ایک سایہ تلاش کرتا ہوگا، ہر ایک اپنے گناہوں میں شرابور ہوگا، پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، سایہ کہیں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں ہمیشہ اٹکا ہوا ہے. تہجد کا وقت ہو گیا مسجد میں آ گیا، اشراق کا وقت ہو گیا مسجد میں آ گیا، فجر کے وقت مسجد میں آ گیا، چاند کے وقت مسجد میں آ گیا. ہر وقت اس کا دل اٹکا ہوا ہے. ظہر ہوئی مسجد میں آ گیا، عصر کوئی مسجد میں آ گیا، مغرب ہوئی مسجد میں آ گیا، اور عوامین پڑھنے لگا وغیرہ وغیرہ. تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا، ہر وقت مسجد میں لگا ہوا ہو، تو کل قیامت کے روز اس کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے. حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور اس آنے والے کا استقبال کرتا ہے کہ میرے بندے آجا، مجھے امید تھا کہ میرے گھر میں ضرور آئے گا. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جتنے کہ کوئی آدمی بچھڑا ہوا ہو، سال ہر سال کے بعد گھر پہنچا ہو تو گھر والے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور یہ مسجدیں کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے.
مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یہ ہماری کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اللہ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ بیوتی المساجد، میرے گھر مسجدیں ہیں، میرے گھر مسجدیں ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت خلیفہ ہارون رشید، یہ بہت نیک آدمی تھا، بہت برگزیدہ بندہ تھا، اور بہت ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اور بہت کامیاب بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی پر کسی بات پر غصے ہو گیا، تو کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تجھے 3 طرح۔ اب آدمی جیسا ہو ویسی طرح کی قسمیں کھائے گا۔ گھر چھوٹا ہے، ایک گھر کا مالک ہوتا ہے، چھوٹا گھر ہوتا ہے، کیا کہتا ہے ہمارا گھوڑوں کو رات رہے تو طرح۔ اب تو ایسا ہونے لگا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہونے لگی۔ پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا سمجھ بیٹھے، چکدم سمجھتے کہ کھایا چبایا، جب تک میٹھا لگا کھایا، اور جب اس کا مٹھاس ختم ہو گیا، اس کا ٹیسٹ ختم ہو گیا تو اس کو پھینک۔ یہ حالت ہو رہی ہے آج کل جوانوں کی، آج کل جوانوں کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھ بیٹھا، وہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا یہ گری پڑی چیز ہے؟ ان کو معلوم نہیں کہ ان کے ماں باپوں نے کیسے ان کو پرورش کی، کیسے پروان چڑھا۔ لڑکیاں ایسے ہی بڑی نہیں ہو جاتی، بہت ہی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہر چیز اس کی پوری کرتے ہیں ماں باپ۔ اور ابا مجھے کپڑا چاہیے، ہاں بیٹا۔ ابا مجھے فلاں چیز چاہیے، ہاں بیٹا۔ ابا فلاں چیز کی کھانے کی خواہش ہے، ہاں بیٹا لے آتا ہوں۔ اس طرح بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اس بچی کو 17-18 سال تیار کرتے ہیں۔ جب تم لوگ ان کے گھر پہنچتے ہو رشتہ کے لیے، تو وہ باپ اپنی بیٹی کو کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے رشتہ منظور ہے، جب چاہو تاریخ لے لینا۔ تاریخ لے لی جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس بچی پر ظلم ستم ہوتا ہے۔ ذرا سوچے اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جس کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے۔ اتنا کچھ پاپڑ بیلنے کے بعد، اتنا کچھ پروان چڑھانے کے بعد، اتنی محنت و مزدوری کے بعد، جب یہ بچہ جب پروان چڑھتی ہے تو ان بچوں کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کا عرش کانپتا نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کا عرش کانپتا نہیں ہوگا؟ کیا کسی کی آہ اس کو نہیں لگے گی؟ کیا اس باپ کی، اس ماں کی آہیں اس کو نہیں لگے گی؟ کیا اس لڑکی کی آہ اس کو نہیں لگے گی؟ ضرور لگے گی، ضرور لگے گی۔ اور یہ میرے شیخ اختر پاکستان کے جو ابھی میں انتقال ہوا، ان کی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جو آدمی اپنی بیوی بچوں کو جوانی میں ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اس کو قسم قسم کی سنگین بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بہت سخت وعیدیں ہیں، بہرحال مجھے تو بات اس پر کرنی ہے۔ تو ہارون رشید نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو آج رات میرے ملک میں گزارے تو تجھے 3 طلاق۔ اب زبیدہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت تھی، اس کو طلاق پڑ جائے تو پورے ملکوں میں اس کا ڈنڈیرا پٹ جائے۔ اس کی عقل ٹھکانا ہے کہ میں کیا بول بیٹھا، تو بہت خطرناک۔ اور اس کا ملک خالی بغداد کے عراق کے ایران نہیں تھا، یہاں سندھ تک اس کی حکومت تھی، وہاں شام سیریا وغیرہ دور تک اس کی حکومت تھی۔ اور یہاں رات کے وقت اس کو ابھی سے گھوڑے پر سوار کریں تو اس کے ملک سے نکلتے نکلتے تو کئی مہینے گزر جائیں۔ وہ پریشان ہوا، بغداد کے علماء کو جمع کیا، بھائی کوئی مسئلہ بتاؤ، کوئی ہے راستہ میری بیوی کو طلاق نہ پڑے۔ سارے علماء کرام نے کہا کہ طلاق پڑ جائے گی، طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ آپ کے ملک سے تو نکلنے کے لیے 2 مہینے چاہیے۔ گھوڑا سرپٹ گھوڑا تیز گھوڑا کر دوڑائے تو 1-2 مہینے چاہیے، اور آپ نے تو رات کی قسم کھائی ہے، طلاق پڑ جائے گی۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہو تو اس کو بلاؤ۔ کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہو تو بلاؤ۔ اس وقت حضرت امام ابو یوسف شیخ یعقوب مشہور نہیں ہوئے تھے، زیادہ مشہور نہیں تھے، لوگ جانتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا کہ امام ابو یوسف ہے، کہا کہ بلاؤ اس کو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب خاندان کے آدمی تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے، ان کی ماں کہتے دھندے کے لیے جاؤ،
وہ گزرتے گزرتے حضرت امام حنیفہ کی درسگاہ میں داخل ہو جاتے تھے, پڑھنے بیٹھ جاتے تھے, ان کے پاس پڑھتے تھے. ماں کو پتا چلا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی پہنچی حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں اور فل پکڑنے لگی کہ تم کو کیا, تم تو مالدار آدمی ہو, یہ ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم تو صبح کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں, تمہیں کیا, تم تو بڑے مالدار آدمی ہو. حضرت امام حنیفہ بڑے مالدار آدمی تھے. خالی جو چادر وہ اوڑھتے تھے 5000 درہم کی ہوتی تھی, آج کے 1.5 لاکھ روپے ہوتے ہیں, اتنے مالدار آدمی تھے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنی تو کہنے لگے اماں جی میں دیکھ رہا ہوں تمہارا بیٹا بادشاہ کے پاس تخت پر بیٹھ کر پستے کے تیل میں تلا ہوا فالودہ فیروزہ کے کانچ کے برتن میں وہ پی رہا ہے فالودہ, میں دیکھ رہا ہوں. تو ایک دم سے اس کی آنکھیں نکل گئی ان کی ماں کی. کہنے لگا بوڑھا کیا کر رہا ہے, بوڑھا کیا بول رہا ہے, کیا پکڑا ہے, تم بوڑھے ہو گئے, تمہاری عقل نہیں ہے, تمہاری عقل ٹھکانے میں اس لیے بول رہے ہیں, تم کچھ بھی کہو میں دیکھ رہا ہوں. بہرحال وہ امام بن گئے. ان کا گھر ایک چھوٹا سا گھر تھا, ایک گلی تھی, اس گلی میں بھی ایک یہودی نے قبضہ کر رکھا, ایک یہودی نے قبضہ کر رکھا تھا. یہودی کو کہتے تھے بھائی راستہ مانا چھوڑ دو, کیا کر دے, نہیں چھوڑوں گا میں چھوڑ دو, جب تو پالکی میں آوے تب چھوڑوں گا. پالکی کا مطلب کیا ہوتا ہے, 4 آدمی ہوتے تھے, بڑا جو آدمی ہوتا تھا نا وہ پالکی میں بیٹھ کر 4 آدمی اس کو لے کر جاتے تھے. تو یہ غریب آدمی تھے, اس لیے تو پالکی میں جب آئے گا تب, یعنی ان کو معلوم تھا یہ غریب آدمی ہے, کہاں پالکی میں بیٹھنے کا, کہاں یہ بڑا آدمی بن سکتا ہے, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا آگے چل کر بڑا آدمی بنے گا. بہرحال امام ابو یوسف کو ہارون الرشید نے بلایا اور کہنے لگے کہ ایسا مسئلہ ہے, میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق کی قسم دی ہے کہ آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تجھے 3 طلاق. کوئی راستہ ہے, کوئی راستہ ہے, آگے آئے ہے نا, کہاں ہے, کیا ہے, تو کہا کہ طلاق نہیں پڑے گی, آپ اپنی بیوی کو کہو آج رات مسجد میں گزارو, آج رات مسجد میں گزارو, آپ کی بیوی کو کہو طلاق نہیں پڑے گی. تو سارے علماء کرام ایک دم سے چونک گئے اور حضرت امام یوسف کو کھول کھول کر دیکھا, کیا دلیل ہے تمہارے پاس. کہنے لگا اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ, کہ مسجد اللہ کی مسجد ہے, یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ اللہ کی مسجد ہے, اس لیے یہ وقف کی ہوتی ہے, کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی, اللہ کی ہوتی ہے. تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میری بیوی کو کہو آج رات مسجد میں گزارے, مجھے سمجھ میں آ گیا مسئلہ. اور امام ابو یوسف کو 1 لاکھ درہم دو اور آج سے اس کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے, سارے ججوں کے اوپر کا جج, اور اس کو پالکی میں بٹھا کر اس کے گھر پہنچا. تو 4 آدمی اس کو پالکی پر لے کر گئے ان کو. تو انہوں نے گلی کے کارنر پر کہا کہ یہاں رکھ دو, اور اس یہودی کو کہا کہ امام یوسف پالکی میں آیا ہے, اب تو اپنی جگہ چھوڑو. تو اس نے دیکھا کہ پالکی میں بیٹھ رہا ہے اور پولیس والے ساتھ میں ہیں, بادشاہ کے لوگ ساتھ میں, تو چیف جسٹس بن گیا. تو جلدی سے اس نے اپنا سارا تب توڑ دیا اور پورا راستہ کھول دیا. آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک یہاں سے بنا دیتا ہے, ایک یہاں سے بنا دیتا ہے, کوئی یہاں سے سیڑھی نکالتا ہے, کوئی یہاں سے سیڑھی نکالتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے راستے. یہ سب حرام ہے, یہ سب حرام ہے. الاشباح والنظائر پہ میری نظر سے گزرا حاشیے میں, اس میں لکھا ہے کہ حضرت وہابی بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پرانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ جو شخص 1 دانک کے برابر, 1 دانک یعنی 6 گھیوں کے برابر کوئی کسی کا حق مارے گا, اللہ تعالیٰ 700 پاک جماعت نماز اس کے نامۂ اعمال میں جائے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا مسجد کے بارے میں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس لیے کل قیامت کے دن یہ مسجدیں کیا ہوگی, مسجدیں برباد نہیں ہوگی. قیامت کا دھماکہ ہوگا تو مسجد یہ سب ٹوٹ جائے گا, لیکن زمینیں ویسی کی ویسی رہے گی. باقی دوسری تمام کی تمام زمینیں پھٹ جائے گی اور روئی کے دھوئیں کی طرح ہوگی اور روئی کی طرح اڑتی پھرے گی, لیکن یہ زمینیں باقی رہے گی. ہمارے نور اسلام کی زمین یہاں سے نکلے گی اور جائے گی کوثر مسجد.
मरकज मस्जिद वहाँ से लेकर निकलेगी, दूसरी मस्जिदें वहाँ से निकलेगी, सारी मस्जिदें यहाँ तक कि काबतुल्लाह तक जाएगी, साथ तमाम जमीन काबतुल्लाह से मिल जाएगी, काबतुल्लाह वहाँ से निकलेगा लेकर मस्जिद नबी, और यही मस्जिद नबी से लेकर फिर अल्लाह ताला उसको आसमान में उठाएगा, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। ये जमीन हमेशा से और हमेशा रहेगी, मस्जिद की जमीन हमेशा है से और हमेशा रहेगी। इसलिए हदीस से बात में आता है, कल क़यामत के रोज, 1-2 मिनट और बात करूँ, कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला नमाजी जब आएंगे तो कहेंगे आपकी सवारियां ले लो, उन सिरात के करीब आएंगे तो कहेंगे कैसे पार करें, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि अपनी सवारियां ले लो। हमारी सवारियां कौन सी, हमारी सवारियां कौन सी, आपने सवारियां बनाई थी वो कौन, क्या मस्जिद है, तो मस्जिद सब आएंगे, आगे आगे चलेंगे, मस्जिद पीछे पीछे होगी, उसके पीछे इमाम होगा और उसके पीछे सारे मुसल्ले होंगे, और इस तरह सवार होकर वो पार हो जाएंगे, पुल सिरात से पार हो जाएंगे और जन्नत में पहुंचेंगे। कितनी बड़ी नेमत है इमाम और मौज़िन। इसलिए इमाम और मौज़िन की कदर करो, इन्हीं के पीछे चलकर हमें जन्नत में जाना है। और धरती पर सबसे बड़ा ओहदा अगर कोई है तो इमाम का होता है। धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई ओहदा है तो इमाम का होता है। आदमी कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, आदमी कुछ भी कर ले, इमाम के सवाब से और इमाम की नेकियों से आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक इमाम 100 आदमी की नमाज पढ़ाए, एक इमाम 100 आदमियों की नमाज पढ़ा, 100 आदमियों को नमाज पढ़ाए, एक नमाज का सवाब 2700 नमाज का सवाब, 27 नमाज का सवाब, तो 100 का 2700, और ये जितने भी हैं 1500 हो, पूरी 500 हो, तो तकरीबन 20,000 नमाजों का सवाब रोजाना उसको मिलता है। हम 5 नमाजें, हमें 5 और कम से कम थोड़ा बहुत हमें मिल जाते हैं, 5 नमाजों के थोड़ा बहुत हमें मिल जाए, लेकिन इमाम को रोजाना 20,000 नमाजों का सवाब मिलता है। क्या इससे आगे बढ़ सकते हैं? अगर वो तवज्जुह तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन अगर तवज्जुह भी न पढ़े, दूसरी नफलें न पढ़े, तब भी वो हमारे नेकियों से आगे निकल जाते हैं। तो इमाम एक बहुत बड़ी दौलत है, मौज़िन एक बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए किताबों में आता है कि इमाम और मौज़िन का जो जसद है वो कब्र के अंदर कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, बाकी रहता है। कल क़यामत के दिन मौज़िन, अल्लाह के मौज़िन हज़रत बिलाल के पीछे पीछे चल रहे होंगे, उनकी गर्दनें ऊंची होगी तो लोग गर्दनों से पहचाने जाएंगे ये मौज़िन है, ये मौज़िन है। फरिश्ते कहेंगे कि मौज़िन साहब आ रहे हैं। तो बहरहाल हमें आइमा किराम की भी कदर करनी चाहिए। मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं तो मस्जिद को आबाद करने वाले इमाम हैं, मौज़िन हैं, इन सब की हमें कदर करनी चाहिए। ये कैसे कैसे हालात में गुजर कर हमारे मुसल्ले पर खड़े होते हैं। बहुत सारे हालात होते हैं, फिर भी हमारे मुसल्ले पर खड़े होते हैं, हमारी इमामत कराते हैं, हमारे लिए दावत और तबलीग का काम करते हैं। कितने काम हमारे, कहीं रिश्ते में जाना तो ये होता है, कब जनाजा होता है तो ये जाते हैं, तारीख लेने जाना हो तो ये होते हैं, ख़त्म पढ़ाना हो तो यही लोग होते हैं, नमाज पढ़ाना हो तो यही लोग होते हैं, यही लोग सब में आगे होते हैं। तो हमें भी इतनी कदर करनी चाहिए, हमें भी इतनी कदर। एक आदमी, मैंने उसको कहा कि अभी मैं आया, जरा घर पे जाना है, मुझे जाना जरूरी, क्योंकि सुबह से निकला हूँ, 3 मसले हल किए। तो वो कहने लगा, मुफ्ती साहब कौमी तमार्दी में कराऊँ છું, દારૂની તમાર્દી કૌમી તમાર્દી કરાવું છું, અમાર છોરોના રિશ્તાને તમોડી મોકલશું, તારીખો બી તમોડ લેવા મોકલશું, પીઠ પાછળ ગાળો બી તમોડે જ દઈશું, ને ખાવા બી તમોડે જ ખવડાવશું। तो बहरहाल तो हमें इमाम किराम की कदर करनी चाहिए। आखिर में मस्जिद के बारे में कुछ बातें आपको अर्ज कर दूँ। आपको मालूम होगा कि ये छत पहले नहीं थी, ऊपर तंगी पड़ रही थी, इस तरह चल रही है, बर्फ का चल रहा है, तंगी पड़ रही थी। तो हमारे ट्रस्टी हजरात ने सोचा कि यहाँ एक स्लैब लगा दिया जाए, स्लैब लगा दिया है। ऊपर बहुत सारी अच्छी जगह हो गई, ऊपर देख कर आए, सब कुछ मैंने देखा, ऊपर देख कर बड़ी अच्छी वसी जगह हो गई, और ये नीचा होने की वजह से भी हो गई, हमें भी फायदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा बहुत सारे ये एशिया भी लग गए और बहुत कुछ अच्छा काम इन्होंने किया, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने हमारी सहूलत के लिए किया है। अभी भी इस मस्जिद, मैंने मस्जिद की तामीर और मस्जिद बनाने के बारे में बहुत सारी हदीसें आपके सामने मैंने अर्ज कर दी, उस पर हमें अमल भी करना चाहिए और उस पर यकीन भी करना चाहिए। अब इस मस्जिद की तामीर में बहुत सारे रुपए लग गए हैं और कुछ रुपए बाकी रह गए हैं,
कुछ रुपए बाकी रह गए, तकरीबन 1.5 लाख रुपए अभी कर्जा है और ये हमें ही चुकाना है। कोई गैर मुस्लिम तो आएंगे नहीं, हिंदू लोग तो आएंगे नहीं, ये हमारी मस्जिद है, हमें ही चुकाना। इंशाल्लाह मैं भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दूंगा और ये जितने भी लोग हैं, मैं तो दूंगा ही दूंगा, ये जितने भी लोग हैं सबको मैं कहूँगा कि कोई शख्स ऐसा न हो जिन्होंने इस मस्जिद के लिए, मैंने अभी कहा एक फाख्ता के बराबर जिसकी ताकत है उतना भी मस्जिद में मदद कर देंगे, एक फाख्ता के घोंसले के बराबर भी मदद कर देंगे, अल्लाह ताला पूरी मस्जिद बनाने का उसको सवाब देंगे। तो जितनी भी ताकत हो, जितना भी अल्लाह ने कैपेसिटी दी हो, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इंशाल्लाह बाहर रुमाल बिछाए जाएंगे, हर शख्स कुछ न कुछ देते जाए जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी, लेकिन कोई शख्स ऐसा ना हो जिसने इस अल्लाह के घर के लिए कुछ न कुछ दिया हो। अल्लाह ताला की उसकी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।